بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے سیاسی افکار میں سے آج ہم نظام الملک توسی، اس کی پوری بائیوگرافی اور اس کے علاوہ ان کے جو سیاسی نظریات تھے وہ بھی دیکھیں گے۔ عباسی خلفاء ایرانیوں سے ان کے علویوں کے درمیان میلان کے باعث بدزن ہو گئے اور ان کے زور کو کم کرنے کی غرض سے انہوں نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ ترکوں کی طاقت بہت بڑھ گئی اور انہوں نے خلفاء کو بے دست و پا بنا کر رکھ دیا۔ مرکز کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر دور دراز کے علاقے خود مختار بن بیٹھے، جا بجا آزاد حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ان حکومتوں میں سے چند نے بغداد پر بھی حملے شروع کر دیے، حتیٰ کہ بویہی حکومت بغداد پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئی، جس نے خلافت کی رہی صحیح عزت بھی خاک پہ ملا کر رکھ دی۔ لیکن یہی ترک جنہوں نے خلافت کے اقتدار کو بے حد صدمہ پہنچایا تھا، اس کے وقار کی بازیابی کا باعث بنے۔ ایک ترکی خاندان آل سلجوق نے بڑی حد تک ان نقصانات کی تلافی کر دی جو بنو عباس کو ترکوں کے ہاتھوں 200 سال سے پہنچتے رہے تھے۔ آل سلجوق نے بویہیوں کو بغداد سے بے دخل کر کے عباسی خلفاء کی گلو خلاصی کرائی۔ افغانستان سے لے کر بحر روم تک جتنی بھی خود مختار ریاستیں وجود میں آ گئی تھیں، ان سب کو ختم کر کے اسلامی دنیا کو ایک بار پھر ایک مرکز کے تحت متحد کر دیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں میں جوش جہاد کی وہ روح پھونک دی جس کے ذریعے انہوں نے صلیبی جنگوں میں یورپ کے متحدہ افواج کے چھکے چڑھا دیے تھے۔ سلجوکیوں کے کارناموں کی ایک طویل فہرست کتب تواریخ کی زینت بنی ہوئی ہے۔ یہ تمام کامیابیاں ایک ہی شخص کی مرہون منت ہے جس نے اس خانوادے کے دو عظیم الشان بادشاہوں کے عہد میں وزارت کے فرائض انجام دیے اور 30 سال تک اسلامی مملکت پہ اسی کا سکہ چلتا رہا۔ وہ شخص نظام الملک توسی ہے۔ اب حالات زندگی کیا تھے؟ نظام الملک کا نام حسن اور کنیت ابو علی ہے۔ وہ 408 ہجری بمطابق 1017 عیسوی میں بطوس کے ایک کاشتکار گھرانے میں پیدا ہوا۔ زندگی کے ابتدائی ایام ہی میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ مفلس باپ میں اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی سکت ہی کہاں تھی۔ ان نامساعد حالات میں بھی اس ہونہار بچے نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی۔ 7 برس کی عمر میں ہی اس نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ عربی زبان کے سیکھنے کے علاوہ مذہبی امور میں مہارت پیدا کی۔ ریاضی سے اسے خاص دلچسپی تھی۔ زمانہ طالب علمی کے زمانے میں ہی وہ 2 شخص اس کے اہم سبق تھے جنہوں نے آگے چل کر ابدی شہرت حاصل کی۔ ان میں سے ایک مشہور شاعر و فلسفی عمر خیام اور دوسرا باطنیہ کی حشیشین شاخ کا بانی حسن بن صباح ہے۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد نظام الملک متعدد حکومتوں میں معمولی عہدوں پر فائز رہا۔ بعد میں اس نے بلخ کے حاکم ابو علی بن شازان کی ملازمت اختیار کر لی، لیکن وہ ابو علی کی درشت مزاجی سے تنگ آ کر بلخ چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ اس نے مرو میں سلجوق کے پوتے جعفری بیگ تک رسائی حاصل کی۔ جعفری بیگ نظام الملک کی علم و فضل اور اس کی ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ اسی کی سفارش پر اس کے بیٹے الپ ارسلان نے نظام الملک کو اپنا کاتب مقرر کر لیا۔ تغرل کے انتقال کے بعد الپ ارسلان جب بادشاہ ہوا تو اس نے نظام الملک کو وزیر بنا کر سارے امور مملکت نظام الملک کے سپرد کر دیے۔ وہ الپ ارسلان کے 2 سالہ عہد حکومت میں سیاہ و سفید کا مالک رہا۔ یہ نظام الملک ہی کے تدبر و سیاست کا نتیجہ تھا کہ قسطنطنیہ کی بازنطینی حکومت کو سلجوکیوں کا باج گزار بننا پڑا اور حرمین شریفین فاطمیوں کے اثر سے نکل کر ایک بار پھر عباسیوں کے زیر فرمان آ گئے۔ الپ ارسلان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ بادشاہ ہوا۔ نظام الملک کو اس نے اتابک اور عماد الدولہ کے القاب عطا کر کے اپنے وسیع و عریض سلطنت کا مختار کل بنا دیا۔ نظام الملک نے ملک شاہ کے تمام مخالفین کو زیر کیا۔ تہذیب و ثقافت، خوشحالی اور فارغ البالی کے لحاظ سے ملک شاہی عہد نے تاریخ اسلام میں جو ممتاز درجہ حاصل کیا ہے وہ نظام الملک ہی کے حسن تدبر کا نتیجہ ہے۔ سلجوقی فرمانرواؤں کے علاوہ ہم عصر عباسی خلیفہ مقتدر باللہ بھی نظام الملک کا بے حد گرویدہ تھا۔ خلیفہ نے اپنی شادی کے موقع پر سلجوقی وزیر کو خلعت فاخرہ عطا کی جس پر وزیر عالم عادل نظام الملک رضی المومنین طغرا تھا، اور شادی کے جلوس میں صرف نظام الملک کو سواری پر چلنے کی اجازت دی گئی تھی۔ دیگر تمام عمائدین اور رؤساء پیادہ تھے۔ خطابات کی طویل فہرست سے نظام الملک کی ایک بلند شخصیت نیز دوسروں کے دلوں میں ان کے احترام کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ چند خطابات یہ ہیں: وزیر کبیر، خواجہ بزرگ، تاج الحضرتین،
قوام الدین وغیرہ۔ یہ خطابات صرف خلفاء اور سلاطین ہی نے نہیں دیے بلکہ ہم عصر علماء نے بھی نظام الملک کے اعلیٰ خدمات کو سراہنے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کی غرض سے بہت سے القاب دے رکھے تھے۔ حتیٰ کہ امام غزالی کے استاد امام الحرمین جوینی نے اسے سید الورا، معید الدین اور مستخدم للسیف والقلم کے القاب سے نوازا تھا۔ نظام الملک خود عالم فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ علماء کا بڑا قدردان تھا۔ اس کے دربار میں زمانے بھر کے چوٹی کے علماء کا جمگھٹا لگا رہتا تھا، جن کی عزت کرنے میں اس نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اسے علم سے اس قدر شغف تھا کہ تقریباً تمام بڑے بڑے شہروں میں مدرسے قائم کیے۔ ان مدارس میں نظامیہ بغداد نے بڑی شہرت پائی، جس کی مسند درس کو ابن الخطیب، ابو اسحاق اور غزالی جیسی ہستیوں نے زینت دی، بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ ان حضرات نے اسی مدرسے کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ اس مدرسے کی عمارت 2 سال میں 2 لاکھ دینار، تقریباً 10 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار ہوئی۔ ان مدارس کے اخراجات کا ایک بڑا حصہ نظام الملک اپنی جیب خاص سے دیتا تھا۔ مدارس کے علاوہ رفاع عامہ کے بہت سے کام نظام الملک نے انجام دیے۔ بے شمار مسجدیں بنوائیں۔ اس کی تعمیر کردہ حوضوں، تالابوں اور حاجیوں کی فرودگاہوں کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس کی عدل گستری اور غربا نوازی کے واقعات سے تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں۔ اب ملک شاہ کے وزیر کی حیثیت سے نظام الملک نے 20 سال تک خدمات انجام دی۔ ملوکیت میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ ایک شخص کی چشم خشم آلودہ بڑے سے بڑے آدمی کا کام تمام کر دیتی ہے۔ پھر جو شخص اپنے فضل و کمال کے ذریعے بام عروج تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بے شمار حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر وقت اسی بات کے درپے رہتے ہیں کہ جو ہی کوئی مناسب موقع ہاتھ لگے، بادشاہ کے کان بھر کر اس کو بلند عہدے سے ہٹا دیں۔ اور بادشاہ بھی چونکہ اس کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے خوفزدہ رہتا ہے، اس لیے وہ حاسدوں کی باتوں پر کان دھرتا ہے اور ان کے لگائے ہوئے الزامات کو صحیح سمجھتا ہے۔ پھر جانشینی کا سوال، جس کے لیے مسلمانوں میں کوئی مقرر قاعدہ نہ تھا، اکثر اعلیٰ عہدیداروں کے زوال کا سبب بنا، خصوصاً اس وقت جب بادشاہ کی کوئی چہیتی بیوی اپنے نااہل بیٹے کو ولی عہد مقرر کرانے کے لیے کوشاں ہو۔ ایسی صورت میں مخالفت زبردست سازش کو جنم دیتی ہے، جس کے شکار اکثر بڑے بڑے لوگ ہو گئے ہیں۔ یہی اشر برامکا کا ہوا۔ حاسدوں کی ریشہ دوانی خلیفہ کی بد اعتمادی، ہارون کی عزیز بیوی زبیدہ کی امین کو ولی عہد نامزد کرانے کی کوشش، اس اعلیٰ خاندان کی ہلاکت اور اس کی عبرتناک تباہی کا سبب بنی۔ یہی حالات نظام الملک کو پیش آئے۔ اس کے اختیار و اقتدار کو دیکھ کر حاسدین گھات میں لگے ہوئے تھے۔ ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون اپنے کمسن بیٹے کو نامزد کرانا چاہتی تھی۔ نظام الملک جیسا مدبر اس پر سعد کیسے کر سکتا تھا؟ اس تمام کشمکش کا نتیجہ نظام الملک کی معزولی کی صورت میں نکلا۔ معزولی کے چند ماہ بعد بادشاہ کے ساتھ بغداد جاتے ہوئے نہاوند کے مقام پر اسے قتل بھی کر دیا گیا۔ اکثر مورخین اس کی قتل کی ذمہ داری حسن بن صباح پر ڈالتے ہیں، جس کی باطنی تحریک پر اس نے ضرب کاری لگائی تھی اور اپنی تصانیف میں نہایت سخت تنقید کی تھی۔ کچھ لوگ اس قتل میں ترکان خاتون اور تاج الملک وزیر، جو کہ نظام الملک کا جانشین ہوا تھا، کا ہاتھ دیکھتے ہیں، اور مورخین کا ایک گروہ ملک شاہ پر بھی شبہ کرتا ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، بہرحال یہ نامور وزیر 77 سال کی عمر میں 485 ہجری بمطابق 1091 عیسوی میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اب تصانیف 2 ہی کتابیں نظام کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں، ایک سیر الملوک جو کہ سیاست نامہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور دوسری مجمع الوصایا یا دستور الوزراء۔ اول ذکر کتاب نظام الملک کی وفات سے چند ماہ پیشتر لکھی گئی۔ اس کتاب کی وجہ تصنیف کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک شاہ سلجوق نے اپنے درباریوں اور مشیروں سے فرمائش کی کہ ہر شخص اس امر کی وضاحت میں ایک کتاب لکھے کہ اصول جہانداری کیا کیا ہے، نیز یہ بتلائے کہ موجودہ نظام حکومت میں کیا کیا خامیاں ہیں اور کون کون سی بدعتیں اس نظام میں رہ پا گئی ہیں، اور اگلے زمانے کے کون سے عمدہ اصول ہیں جو ترک کر دیے گئے ہیں۔ ان سوالات کے جواب میں نظام الملک نے یہ کتاب لکھی۔ ابتدا میں یہ کتاب 39 ابواب پر مشتمل تھی، جس کے تمام باب نہایت مختصر تھے۔ بادشاہ نے اسے بے حد پسند کیا اور اسی کو اپنی حکومت کا دستور قرار دیا۔ نظام الملک نے بعد میں 11 ابواب کا اضافہ کیا اور بیان کردہ اصول کی وضاحت بھی کی۔ اس طرح یہ کتاب اس کے قتل کے چند دن پہلے مکمل ہوئی۔ وہ خود کہتا ہے کہ بغداد کے آخری سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کتاب کے مسودے کو صاف کرنے کے لیے شاہی کتب خانہ کے کاتب محمد مغربی کو دیتا گیا اور اسے تاکید کی کہ اگر اس کی سفر کی واپسی تک اس کی زندگی وفا نہ کرے تو وہ اس کتاب کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دے۔ نظام الملک کا اندیشہ صحیح نکلا اور وہ بغداد پہنچنے سے پہلے ہی نہاوند میں قتل کر دیا گیا اور یہ کتاب اس کے مرنے کے بعد شائع ہوئی۔
سیاست نامہ میں سیاسیات کے ہر پہلو پر بحث کی گئی ہے۔ بادشاہ کے اوصاف و فرائض کا تفصیلی ذکر ہے۔ وزراء اور دیگر عہدیداروں کے فرائض اور ان کی اہلیت کی شرائط بھی زیر بحث آئی ہیں۔ فتنہ و فسادات کے اسباب پر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسماعیلی اور باطنی فرقوں کی ابتدا اور ان کی اسلام دشمنی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اس امر کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسماعیلی فرقے کے عقائد کی بنیاد مزد کے مذہب پر ہے، جس نے اشتراکیت کے اصول پر ایک نیا مذہب جاری کیا تھا، اور نوشیروان عادل نے اسے قتل کرا دیا تھا۔ سیاست نامہ کی وضاحت کے سلسلے میں فارسی ادب و تنقید کے ماہر براؤن کا قول نقل کر دینا کافی ہے۔ وہ اپنی شرح آفاق تصنیف تاریخ ادب فارسی یعنی لٹریری ہسٹری آف پرشیا میں لکھتا ہے کہ میرے خیال میں سیاست نامہ فارسی نثر کی سب سے زیادہ قیمتی اور دلچسپ کتابوں میں سے ایک ہے۔ اول اس لیے کہ اس میں تاریخی واقعات کا ایک نادر ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے، اور دوم اس لیے کہ کتاب کے ذریعے حکومت کے متعلق سب سے بڑے وزیر کے خیالات تک رسائی ہوتی ہے، جس کی قوت اور فراست کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ اس کے مرتے ہی فتنہ و فساد کا دروازہ کھل گیا۔ اہل یورپ نے اس کتاب کی بڑی قدر کی ہے۔ اس کا ترجمہ قریباً تمام یورپی زبانوں میں کیا جا چکا ہے، لیکن یہ شرف مشرقی زبان کی چند ہی کتابوں کو نصیب ہو سکا۔ ایک اور کتاب مجمع الوصایا یا دستور الوزراء بھی نظام الملک کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اگرچہ اس کتاب کا طرز بیان اور موضوع دونوں ہی سیاست نامہ سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ تاہم ماہرین تاریخ ادب کا خیال ہے کہ یہ کتاب نظام الملک کے انتقال کے 300-400 سال کے بعد حسن بن تاج الدین کے واسطے لکھی گئی ہے۔ اس کا مؤلف اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ نظام الملک کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نے اپنے جد امجد کے خیالات کو جو اس تک پہنچے ہیں نہایت دیانت داری کے ساتھ اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ دستور الوزراء کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں نظام الملک اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے کہ وزارت کے پر از خطرات عہدے سے دور بھاگنا چاہیے۔ اس کی وضاحت کی غرض وزیروں کو جن خطرات سے دوچار ہونا پڑتا ہے ان کو ایک ایک کر کے گنایا گیا ہے، اپنے ذاتی واقعات مثال کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرے حصے میں وزیروں کے فرائض سے بحث کی گئی ہے اور ان کی انجام دہی کے طریقے بھی بتلائے گئے ہیں۔ اب اسلوب بیان اور طرز استدلال کیسا ہے؟ نظام الملک کا اسلوب بیان نہایت سادہ اور واضح ہے۔ عام فہم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، عبارت پیچیدگی سے پاک ہے، عام بول چال کے طریقے کو اپنایا گیا ہے جس میں کسی قسم کی آرائش اور تکلف کو دخل نہیں ہے، اور مسبح اور مکفہ عبارت نہ ہو تو سیاست نامہ ہی میں ملتی ہے، اور دستور الوزراء میں سادگی اور پرکاری کے لحاظ سے بھی سیاست نامہ کو تاریخ نثر فارسی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نظام الملک کے طرز استدلال کو تاریخی کہنا نہایت مناسب ہوگا۔ 3 صدی بعد یہی طرز ابن خلدون نے اپنایا۔ سیاست نامہ کا مصنف ہر بات کی ابتدا میں اصول بیان کرتا ہے، پھر ان اصولوں کو تاریخی شواہد کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ زیادہ واقعات تاریخ بغداد ہی سے لیے گئے ہیں۔ غیر مسلموں کی تاریخی حوالے بھی بہت دیے گئے ہیں۔ ترکوں اور ایرانیوں کی قدیم تاریخ سے بھی اپنے نظریات کو ثابت کیا ہے۔ مثلاً جہاں وہ ملک شاہ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ مظلوم اور فریادے کی بغیر کسی روک ٹوک کے بادشاہ تک رسائی حاصل کرنے کے انتظامات کرنے چاہیے، وہ اس سلسلے میں ساسانی بادشاہوں کے دربار کا ذکر کرتا ہے کہ ایرانی بادشاہ سال میں 2 بار دربار عام منعقد کیا کرتے تھے، جس میں ہر کس و ناکس بآسانی شرکت کر سکتا تھا۔ اگر کوئی کسی فریادی کو دربار میں حاضر ہونے سے روکنے کی کوشش کرتا تو اسے سزائے موت دی جاتی تھی۔ بادشاہ کے لیے انصاف کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس نے ایرانی بادشاہ دارا کے آخری الفاظ نقل کیے ہیں: بادشاہ کی بے پرواہی اور وزیر کی بددیانتی سلطنت کے زوال کے حقیقی سبب تھے۔ نظام الملک نے ایران کے علاوہ چینی تاریخ سے بھی بہت سے واقعات بطور سند پیش کیے ہیں۔ تاریخی واقعات کے پیش کرنے میں نظام الملک نے نہایت غیر جانبداری سے کام لیا ہے، حتیٰ کہ وہ سلجوکیوں کے حریف غزنویوں کے طرز عمل سے بھی استدلال کرتا ہے۔ بادشاہ کو جب وہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ ادنا و اعلیٰ اپنے اور غیر میں کوئی تمیز نہ برتے، تو محمود غزنوی کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کسی نے ولی عہد مسعود کے خلاف بادشاہ کے پاس قرض کی عدم ادائیگی کی شکایت کی، تو سلطان نے اس کو زجر و توبیخ کی اور کہا کہ اگر وہ جلد قرض ادا نہ کرے گا تو اسے ایک عام مدعا علیہ کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ نظام الملک کے پیش کردہ تاریخی واقعات میں سے چند کی صحت پر مورخین نے شبہ کا اظہار کیا ہے۔ چند ایک مقامات پر اس نے تاریخی حقائق کے خلاف واقعات بیان کیے ہیں۔ مثلاً اس نے لکھا ہے کہ سفاری فرمانروا یعقوب بن لیث نے عباسی خلیفہ معتمد کو یہ دھمکی دی کہ وہ مہدیہ سے فاطمی خلیفہ کو بغداد پر حملہ آور ہونے کی دعوت دے گا، حالانکہ مہدیہ شہر اس واقعے کے 20 برس بعد آباد کیا گیا۔ اسماعیلیوں کے سلسلے میں یہ غلط فہمیاں بہت عام ہیں۔
تاریخ کے علاوہ سیاست نامہ میں قرآنی آیات اور احادیث نبوی سے بھی اپنے نظریات کے ثابت کرنے میں مدد لی گئی ہے۔ عدل کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے وہ قرآنی آیات جن میں مسلمانوں کو انصاف کرنے کا واضح حکم دیا گیا ہے انہیں نظام الملک بطور سند پیش کرتا ہے۔ ساتھ ہی وہ احادیث بھی بیان کرتا ہے جن میں عدل کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور انصاف کے فوائد گنوائے گئے ہیں۔ قرآن و احادیث کے علاوہ نظام الملک اکثر اولیاء و صوفیاء کے اقوال بھی بطور دلیل نقل کرتا ہے۔ اس نے عدل ہی کی اہمیت میں فضیل بن ایاز کا یہ زرعی مقولہ بیان کیا ہے کہ اگر میری دعا قبول ہوتی تو میں خداوند تعالیٰ سے صرف یہ دعا کرتا کہ خدایا منصب بادشاہ عطا کر۔ جہاں بادشاہ کو علماء سے مشورے لینے کی تاکید کرتا ہے وہاں وہ سفیان ثوری کا یہ قول دہراتا ہے کہ بہترین بادشاہ وہ ہیں جس کے مصاحب علماء ہوں اور بدترین عالم وہ ہے جو بادشاہ کا ہم نشین ہو۔ سیاسی نظریات کیا تھے؟ نظام الملک ایک سیاسی مفکر کی حیثیت سے وہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے جہاں تک متقدمین اور متاخرین میں سے کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ اس کی عمر کا بیشتر حصہ سیاسی اور تنظیمی گتھیوں کے سلجھانے میں بسر ہوا۔ الپ ارسلان اور ملک شاہ جیسے نامور سلجوقی سلاطین کے زمانے میں کاربار مملکت کی انجام دہی کا بار نظام الملک ہی کے کاندھوں پر تھا، اس لیے وہ عملی سیاسیات میں جس قدر مہارت رکھتا تھا دوسرے مفکرین کے حصے میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں آیا۔ دوسرے مفکرین کی حیثیت سیاست میں تماشا بینیوں سے زیادہ نہ تھی۔ جہاں تک تدبر و سیاست کا تعلق ہے تقریباً تمام مفکرین اس سے غیر متعلق رہے۔ فارابی سیف الدولہ کی حاشیہ نشینی سے آگے نہ بڑھ سکا۔ ماوردی نے ساری عمر فصل خصومات میں گزاری۔ غزالی سدا درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور سیر و سیاحت بھی میں مشغول رہا۔ متاخرین میں ابن خلدون کتابت اور معلمی سے لے کر قضا کے عہدوں کے درمیان چکر لگاتا رہا۔ جوڑ توڑ اور سازشوں کا البتہ اسے کافی تجربہ ہوا لیکن نظم و نسق، تدبر و سیاست سے بے بہرا رہا۔ برخلاف اس کے نظام الملک کاروبار مملکت کی انجام دہی میں محو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حکومت کے تمام نشیب و فراز سے کما حقہ واقفیت رکھتا تھا۔ وہ سیاسیات کے متعلق جب لب کشائی کرتا ہے تو سنی سنائی نہیں کہتا یا کوئی ایسی بات نہیں لکھتا جو قابل عمل نہ ہو، بلکہ سیاست نامہ جو اس کی عمر کے آخری سال لکھا گیا وہ اس کی 30 سالہ عملی سیاست کا نچوڑ ہے۔ اب مقتدر اعلیٰ 11ویں صدی میں عباسی خلفاء بالکل مسلوب الاختیارات تھے اور وہ سلاطین کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ خلفاء کا دائرہ اختیار مذہبی امور تک ہی محدود تھا۔ سیاست اور حکومت پر یہ سلاطین قابض تھے۔ اس طرح سے تقسیم اقتدار نے دو عملی حکومت کو جنم دے دیا تھا۔ اس زمانے کے سیاسی مفکرین میں ماوردی وغیرہ خلیفہ کی بالادستی قائم کرنا چاہتے تھے اور خلافت کو اسلامی اصول کے مطابق قائم کرنے کے خواہاں تھے، جس میں خلیفہ کا انتخاب شورا کے ذریعے کیا جاتا ہے اور عوام امام کو اسلامی قوانین سے منحرف ہونے کی صورت میں برطرف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ان زرعی اصولوں کی وقت عملی دنیا میں کچھ نہیں رہ گئی تھی۔ نظام الملک ماوردی کی طرح خیالی دنیا میں نہیں رہتا تھا، اس لیے اس نے حقائق سے چشم پوشی نہیں کی۔ وہ ایک طرف اپنے زمانے کے مکمل حالات سے واقفیت رکھتا ہے، دوسری طرف وہ جوش اسلام سے سرشار نظر آتا ہے۔ اس پر تسنن کا غلبہ اس قدر ہے کہ نظم و نسق میں کسی غیر سنی کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے 30 سالہ سیاسی تجربات کی بنا پر مادی اختیارات خلیفہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ سلطان ہی اس کے لیے مختار کن ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ماوردی وجوب امامت کے لیے جو دلائل پیش کرتا ہے لفظ بلفظ وہی دلیلیں نظام الملک سلطان کی ضرورت ثابت کرنے کے لیے دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیتا ہے اور نظم و نسق اور مخلوق کی فلاح و بہبود کا کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس شخص کا روپ ڈال دیتا ہے تاکہ لوگ اس کے عدل کے سائے میں امن و امان کی زندگی گزار سکیں۔ اس طرح نظام الملک کے نزدیک بادشاہ معمور من اللہ ہوتا ہے اور اس لیے بادشاہ عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا اور نہ عوام کو کسی حالت میں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بادشاہ کو معزول کر سکیں۔ اس کے نزدیک اچھے یا برے فرمان روح اور رعایا کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ فرما روا رعایا کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر رعایا احکام شریعت پر عمل پیرا ہو اور اس کے مقرر کردہ راستے پر گامزن ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عادل و منصف حکم فرما روا مقرر نہ کرے۔ جب بھی کوئی جابر و ظالم شخص تاج و تخت کا مالک بن جاتا ہے تو اس کی وجہ بجز اس کے کچھ نہیں ہوتی کہ رعایا بے راہ رو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمان ہوتی ہے۔ نظام الملک کا کہنا ہے کہ جب لوگ شرعی احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دیتے ہیں یا خدا کے عائد کردہ فرائض سے پہلو تہی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار ظالم بادشاہ مسلط کو کر کے فرماتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فسادات عام ہو جاتے ہیں، خون ریزی اور لوٹ مار بڑے پیمانے پر شروع ہو جاتی ہے، طاقتور آدمی سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھتا ہے اور منمانے طریقے سے حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ اس عذاب میں متقی و فاسق دونوں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ غرضے کے ظالم بادشاہ کے برسر اقتدار آ جانے کی ذمہ داری وہ عوام پر رکھتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ ظالمانہ نظام کب اور کس طرح ختم ہوتا ہے،
اس کے متعلق اس کی رائے ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا رحم پھر جوش میں آتا ہے اور وہ کسی نیک اور فرمانبردار آدمی کو بادشاہت عطا کر کے اسے عقل و ذہانت سے مالا مال کر دیتا ہے، جس کے ذریعے وہ امور سلطنت کو بحسن و خوبی انجام دیتا ہے، اور اس طرح ظالمانہ دور ختم ہو کر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق عادلانہ نظام قائم ہو جاتا ہے۔ نظام الملک اس نظریہ اقتدار اعلیٰ سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ بادشاہ کے خدا داد حقوق یعنی ڈیوائن رائٹس آف کنگ پر عقیدہ رکھتا ہے، سخت غلطی ہوگی۔ جہاں تک بادشاہ اور عوام کا تعلق ہے، وہ بادشاہ کو مطلق الانام سمجھتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ بادشاہ پر بے شمار پابندیاں عائد کر کے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے مطلق العنانی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ سب سے بڑی پابندی بادشاہ پر شرعی احکامات کی تعمیل ہے۔ پھر قیام عدل پر اس نے بہت زور دیا ہے، جس میں شاہ و گدا اور آقا و غلام کی تمیز باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ سلطان کو قانون سے بالا تر نہیں کہتا۔ عدل کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے وہ قرآنی آیات اور احادیث نبوی پیش کرتا ہے، مسلم و غیر مسلم اقوام کی تاریخ سے مثالیں دیتا ہے، اولیاء کرام کے اقوام سے سند لاتا ہے اور بادشاہ کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ رعایا کے ساتھ اگر وہ ظالمانہ برتاؤ کرے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبرو سے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ 20ویں صدی میں نظام الملک کے اس نظریے سے اتفاق نہ کریں، لیکن ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اس زمانے میں جب عوام کو بادشاہ کے نصب و عزل کے وسیع اختیارات دیے گئے تو نظم و نسق پر ان کا اچھا اثر نہیں پڑا، جس کا بین ثبوت قرون وسطیٰ میں انگلینڈ کے بادشاہ اور عوام کی منتخب کردہ پارلیمنٹ کی کشمکش کی طویل تاریخ ہے۔ بادشاہ کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ نظام الملک بادشاہ کے اوصاف کی ایک طویل فہرست پیش کرتا ہے۔ وہ پہلا مفکر ہے جس نے بادشاہ میں حسن صورت کو ایک ضروری صفت قرار دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے کے مفکرین سلامتی اعضاء اور حواسی کو ضروری سمجھتے تھے۔ نظام الملک حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت پر بھی زور دیتا ہے۔ بادشاہ کی سیرت میں وہ جذبہ انصاف، شجاعت و بلند حوصلگی اور مجاہدانہ روح کو لازمی عنصر قرار دیتا ہے۔ وہ بادشاہ کو نظری اور عملی دونوں لحاظ سے مذہب کا ایک جامع نمونہ دیکھتا ہے، اس لیے اس کے نزدیک جہاں بادشاہ کو راسخ العقیدہ اور قوی الایمان ہونا ضروری ہے، وہاں شرعی احکامات پر عمل بھی لازمی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بادشاہ صوم و صلات کا پابند ہو اور علماء و فضلاء کا قدردان اور غریبوں کا ہمدرد ہو، خیرات و زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہو، دل کا سخی ہو، تو وہ ہمیشہ مفلسوں کی خبرگیری کرتا رہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہو۔ مسلمان سیاسی مفکرین میں یہ سلسلہ ہمیشہ متنازع فی رہا ہے کہ بادشاہ یا امام کی علمی لیاقت کتنی ہونی چاہیے۔ ماوردی کا خیال ہے کہ امام شرعی علوم میں نہ صرف ماہر ہو بلکہ اس میں اجتہاد کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہو اور وہ پیچیدہ سے پیچیدہ مقدمات کے فیصلے صادر کرنے کا بھی اہل ہو۔ برخلاف اس کے غزالی کا کہنا ہے کہ خلیفہ کے لیے شرعی علوم سے واقفیت ہی کافی ہے، اس میں مجتہدانہ صلاحیتوں کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ اب نظام الملک بھی غزالی کا ہم نوا ہے، وہ بھی بادشاہ کے لیے عالم و فاضل ہونا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس کے نزدیک صرف یہ ضروری ہے کہ بادشاہ میں علوم و فنون کا ذوق موجود ہو اور وہ علماء، فضلاء اور صوفیاء کا احترام کرے، فقہاء اور علماء کو اپنی محفل میں شریک کرے، ہفتہ میں 1 یا 2 بار انہیں بلا کر ان سے قرآنی آیات کی تفسیر اور فقہی مسائل سنے۔ نظام الملک کا خیال ہے کہ اس طریقے پر عمل پیرا ہونے سے بادشاہ کی جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے پاس مذہبی معلومات کا ایک قیمتی ذخیرہ علماء سے سن کر جمع ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بادشاہ کے لیے حافظے کا قوی ہونا ضروری بتلاتا ہے تاکہ اس طرح سے علماء کی زبانی سنی ہوئی باتیں اسے یاد ہو جائیں اور ان کی روشنی میں امور مملکت کو انجام دے سکے اور اسلامی طریقہ حیات کو اپنا سکے۔ لیکن جن فرمانرواؤں نے نظام الملک کے اس مشورے پر عمل کیا وہ بہت ہی کم اپنے دین و دنیا کو سنوار سکے۔ ہمارے سامنے 2 بادشاہ ہیں، ایک بہت عالم تھا اور دوسرا بہت جاہل۔ جب ان دونوں نے علماء کی صحبت اختیار کی تو ان میں سے ایک نے معتزلی عقائد کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس نے اپنے تمام رواداریوں کو بالائے طاق رکھ کر ان عقائد کو بالجبر عوام پر ٹھونسنے کی کوشش کی۔ ہماری مراد مامون الرشید سے ہے۔ اور دوسرا فرمانروا اکبر اعظم تھا جس نے خود اسلام سے متنفر ہو کر ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی۔ اب فرائض نظام الملک بادشاہ کے فرائض میں دینی اور دنیوی امور کی انجام دہی کو شامل کرتا ہے۔ اس کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ دین کی حمایت کرے اور اغیار کے حملے سے اس کو محفوظ رکھے۔ وہ قیام عدل کو اہم ترین فریضہ یہ کہتا ہے۔ سیاست نامہ میں بارہا عدل کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عدل کے ذریعے بادشاہ کو دوہرا فائدہ پہنچتا ہے۔ اول یہ کہ بادشاہت اس کے خاندان میں مستحکم ہو جاتی ہے کیونکہ منصف بادشاہ کی حکومت پائیدار ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد میں قائم رہتی ہے۔ ظالم بادشاہ اگرچہ رعایا کی بدعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ عرصے تک تاج و تخت کا مالک نہیں رہ سکتا کیونکہ بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو مامور کر کے اسے حکومت سے بے دخل کرا دیتا ہے۔ انصاف سے بادشاہ کو دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا۔
نظام الملک کا کہنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بادشاہ سے باز پرس کرے گا اور بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کے روبرو ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا ہوگا، اسی لیے اسے اپنے فرائض دوسروں کے حوالے نہیں کرنے چاہیے بلکہ امور مملکت کو خود ہی انجام دینا چاہیے۔ لیکن چونکہ تمام کام خود کرنا عملاً اور عقلاً محال ہے، اس لیے اس کا یہ بھی فرض ہے کہ قابل اعتماد افراد کو تلاش کرے اور ان کی اہلیت و صلاحیت کے اعتبار سے حکومت کے مختلف کام سپرد کرے۔ لیکن اس کے بعد بھی بادشاہ کا فرض ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً عمال و دلائع کو ہدایت نامے جاری کرتا رہے کہ وہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور قانون کے مطابق ان سے ٹیکس وصول کریں اور اس سے سرمو انحراف نہ کریں۔ اس کے نزدیک بادشاہ کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ عمال حکومت پر کڑی نظر رکھے تاکہ وہ رعایا کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ نہ کر سکے۔ وہ بار بار فرمانروا کو آگاہ کرتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس خداوند رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اب اختیارات کیا ہے؟ نظام الملک اگرچہ بار بار تاکید کرتا ہے کہ بادشاہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہی کے مطابق کام کرے، تاہم وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہے کہ قرآن و احادیث میں صرف اصولی اور بنیادی امور مذکور ہیں، اس لیے وہ خاص حالات میں بادشاہ کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی ثوابدید سے احکامات جاری کرے، لیکن اس سلسلے میں وہ چند ہدایات بھی دیتا ہے کہ ان احکامات کے اجرا سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر خوب اچھی طرح سے غور و خوض کر لینا ضروری ہے اور تجربہ کار اور دانا لوگوں کی رائے بھی ان کے متعلق معلوم کر لینی چاہیے۔ لیکن جب یہ احکامات جاری کر دیے جائیں تو ان پر نہایت سختی سے عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کسی حالت میں بھی درگزر سے کام نہ لیے جائے۔ جو شخص بھی ان قوانین کی خلاف ورزی کرے یا ان کی اہانت کرے یا عوام میں ان کے نقائص بیان کرے یا انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرے تو ایسے شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے، قطع نظر اس کے کہ وہ شاہی خاندان ہی سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی عام آدمی ہو۔ بادشاہ کے لیے قانون سازی اور اس کے اجرا کے طریقے جو نظام الملک نے بیان کیے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کو منمانے احکامات کے جاری کرنے سے روکتا ہے۔ دانا اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لینے کی تاکید کر کے وہ بہت حد تک جمہوری نظام کے قیام کی طرف رہنمائی کرتا ہے تاکہ وہ رعایا کو ان قوانین پر رائے زنی کرنے اور ان کے نقائص کو ظاہر کرنے کا حق نہیں دیتا۔ اس کے نزدیک رعایا کو قوانین کے حسن و قباح کے متعلق غور کرنے کا حق حاصل نہیں، بلکہ رعایا کا یہ فرض ہے کہ بادشاہ کے جاری کردہ احکامات کی آمنا و صدقنا کہہ کر تعمیل کرے۔ نظام الملک کے خیالات پر ناک منہ چڑھانے کی بجائے ہمیں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ 11ویں صدی عیسوی میں بادشاہوں کی مطلق العنانی کو ختم کر دینے کے سلسلے میں اس سے زیادہ اقدام ممکن نہ تھا۔ وزارت کیا تھی؟ دستور الوزراء میں نظام الملک وزارت کو نہایت خطرناک عہدہ بتلاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو پرزور الفاظ میں تاکید کرتا ہے کہ اس پرخطر عہدے کو قبول کرنے سے احتراز کرے۔ وہ نہایت تفصیل کے ساتھ ان خطرات کی نشاندہی کرتا ہے جن سے وزیروں کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے نزدیک وزیروں کو چونکہ روزانہ بہت سے مقدمات کے فیصلے صادر کرنے ہوتے ہیں، اسی لیے ذرا سی بد احتیاطی سے حق تلفی اور ظلم کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وزیر کو ظلم کے خطرے سے بچنے کے لیے نہایت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، اس کے باوجود کوئی نہ کوئی زیادتی اور حق تلفی اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ نظام الملک کے نزدیک ظلم سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی طویل عہد وزارت میں قیام عدل کا زبردست اہتمام کیا تھا۔ السبکی نے طبقات الشافیہ میں لکھا ہے کہ ہر شخص بغیر روک ٹوک کے نظام الملک تک پہنچ سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت فریاد لے کر آئی۔ نظام الملک اس وقت دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دربانوں نے اس عورت کو اندر جانے سے روک دیا۔ وزیر کو جب خبر ہوئی تو اس نے دربانوں کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ میں نے تم لوگوں کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ غریب فریادیوں کی مدد کرو۔ السبکی کے علاوہ نظام الملک کے اور بھی سوانح نگار اس کی معدلت گستگری کے عجیب و غریب واقعات بیان کرتے ہیں۔ ظلم کے سرزد ہونے کے علاوہ وزیر کے لیے دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں آدمیوں کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ پھر وزیر کے طریقہ کار اور اس کی پالیسی سے عمائدین اور سربر آوردہ لوگوں کی ناراضگی کا خطرہ تو ہر وقت لگا ہی رہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وزیر کی زندگی جان جوکھوں کی زندگی ہے۔ اسے ہر وقت بادشاہ کی خدمت میں رہنا پڑتا ہے، اس لیے اسے نہایت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک لفظ خوب ناپنے اور تولنے کے بعد زبان پر لانا چاہیے، کیونکہ خلاف مصلحت ایک لفظ بھی منہ سے نکل جانے کی صورت میں اس کے تمام کیے دھرے پر نہ صرف پانی پھر جاتا ہے بلکہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو لینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس خطرے میں نظام الملک خود گرفتار ہو کر اس جلیل سے برطرف کیا گیا تھا۔ ملک شاہ نے نظام الملک سے اس کے خاندان والوں کی دست درازیوں اور زیادتیوں کی شکایت کی تو اس نے کہلا بھیجا کہ اگر سلطان کو اب تک معلوم نہیں تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک میں حکومت میں اس کا شریک ہوں، اس کو تخت و تاج میری تدبیروں سے ملا ہے۔ کیا وہ بھول گیا ہے کہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد میں نے ہی مخالف قوتوں کو زیر کر کے ملک کو پاک و صاف کیا؟ اس وقت اس نے میرے کسی کام کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ مجھ سے چمٹا رہا۔ اب امور سلطنت اس کے قابو میں آ گئے ہیں اور اس کا کوئی مخالف نہیں رہا ہے تو وہ میرے گناہ گناتا ہے اور دوسروں سے میری چغلی سنتا ہے۔ اس سے جا کر کہہ دو کہ اس کا تاج یا سلطنت میرے قلم دانے وزارت کے ساتھ وابستہ ہے، جب یہ الٹے گا تو تاج بھی باقی نہ رہے گا۔ انہی الفاظ نے اس کی 30 سالہ زرعی خدمات پر پانی پھیر دیا۔
वजीर का मातहत अमले से बराह रास्त ताल्लुक होता है, इसलिए आला अफसरों की नाराजगी का हर वक्त अंदेशा रहता है। निज़ाम अल मलिक का कहना है कि ये अफसर अगरचे वजीर के खानदान के हों तो भी वजीर उनकी मुखालफत के खतरे से महफूज नहीं रहता। अब फ़राइज़ क्या हैं? तो उसी वजारत के खतरात से बेटे को आगाह करने के बाद वजीर के फ़राइज़ भी बतलाता है। इन फ़राइज़ में सरफहरस्त वो हिफाजत दीन को रखता है। अल्लाह ताला की इताअत के बाद बादशाह की फरमान बरदारी भी वजीर का फरीज़ा है। उसे अवाम की फलाह बहबूद का खास ख्याल होना चाहिए, और ऐसे अफराद जो बादशाह के दोस्त हों और रोज़ाना आमदोरफ्त रखते हैं उनकी इज़्ज़त करना और उनका ख्याल रखना वजीर पर फ़र्ज़ है। इन लोगों के बाद अरबाब सैफ़ व असहाब कलम की दिलजोई करनी चाहिए। उसका कहना है कि अहल सैफ के बगैर हुकूमतें पायदार नहीं होती और अहल कलम के दम मौजूदगी में वजीर की कामयाबी मुमकिन नहीं। और साफ क्या होने चाहिए, वजीर की ज़ाती सिफ़ात के मुतालिक भी निज़ामुल मलिक दस्तूरुल वज़रा में इजहार राय करता है। उसके नज़दीक वजीर में सबसे बड़ी सिफ़त अक्ल व फ़हम है, ताकि वह अपनी तमाम कार्रवाइयों को अकल की कसौटी पर परख सके। दूसरी सिफ़त ये होनी चाहिए कि वो बुलंद किरदार का मालिक हो। उसमें खुलूस व सदाकत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सिफ़ात के बगैर वजीर ना तो अपने आका का वफ़ादार हो सकता है और ना ही मुल्क ही का बही खा हो सकता है। वजीर की इल्मियत के मुतालिक निज़ामुल मलिक की राय है कि वो तारीख़ी आलम का माहिर हो, क्योंकि तारीख़ ही एक ऐसा इल्म है जो उसे सही नताइज अख़ज़ करने में ममदो मुआविन साबित हो सकता है। वो कहता है कि तारीख़ और सियासियात में बहुत गहरा ताल्लुक है। दुनिया इल्लत व मालूल के लामुतनाही सिलसिले का नाम है। एक ही तरह के इसबाब लाज़मी तौर पर इस किस्म के नताइज के हामिल होते हैं। अगर वज़ीर तारीख़ की मदद से इन असबाब पर गहरी नज़र रखे तो वो उन गलतियों का मुर्तकिब नहीं हो सकता जिनकी वजह से पिछले ज़माने के लोग तबाह हो गए। यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली न होगी कि निज़ामुल मलिक ने खुद इन गलतियों का इर्तिकाब किया और बरामका के ज़वाल के असबाब को जानते भी वो इससे अपने दामन को न बचा सका। फिर इसके अपने अकीदे के मुताबिक ही एक ही तरह के असबाब इस किस्म के नताइज पैदा करते हैं, वो भी बरामका की तरह माजूल कर दिया गया। अब इख्तियारात, तो उसी सियासतनामा में मुल्क मलिक शाह को ताकीद करता है कि बड़े और छोटे हर मामले में वजीर से मशवरा करे और इसके मशवरे के बगैर कभी कोई कदम न उठाए। गालिबन वो वजीर की राय को बादशाह के लिए वाजिबुल अज़आन करार देता है। वो वजीर के लिए वसी इख्तियारात का ख़्वाह है। शायद इसलिए इसमें वजीर के औसाफ की जो फहरिस्त मुरतब की है, इन सिफ़ात के हामिल इंसान की हर राय वाजिबुत तामील होती है। और फिर इसलिए भी कि वो खुद बहैसियत एक वजीर के फितरी तौर पर सल्तनत के मामलात में वजीरों को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात देना चाहता था। बरखिलाफ इसके इसका हम असर मुफक्किर कैकाउस, जिसने काबूस नामा तसनीफ किया है, खुद फरमारवा होने की वजह से बादशाह को मशवरा देता है कि वजीर के दिए हुए मशवरे पर अमली इकदाम करने से पहले खूब अच्छी तरह गौर व खौज कर लेना चाहिए। इससे जाहिर होता है कि वो बादशाह को वजीर के मशवरे के खिलाफ अमल करने की भी आज़ादी देता है। इसी तरह निज़ामुल मलिक बादशाह को यह मशवरा नहीं देता है कि वो वजीर की हरकत व सकनात पर कड़ी नज़र रखे, जिस तरह के मुसन्निफ़ काबूस नामा कहता है कि बादशाह को वजीर की मामूली से मामूली बात का इल्म रखना चाहिए, हत्ता कि वजीर बादशाह के इल्म के बगैर एक घूंट पानी भी अपने हलक से न उतार सके, क्योंकि बादशाह ने अपने जानो माल को वजीर के हवाले कर रखा है। इसलिए उसकी तरफ से मामूली गफलत भी मोहलिक साबित हो सकती है। गोया निज़ामुल मलिक सल्तनत में वजीर को बादशाह का शरीक समझता है। इसके वो तारीखी अल्फाज अगरचे गुस्से में उसके मुंह से निकले, लेकिन वजारत के मुतालिक उसके नजरियात की तर्जुमानी करते हैं कि उसका ताज सल्तनत मेरे कलमदान वजारत के साथ वाबस्ता है। जब ये उल्टेगा तो ताज भी बाकी न रहेगा, या अगर सुल्तान को अब तक मालूम नहीं तो उसे मालूम होना चाहिए कि बेशक मैं हुकूमत में उसका शरीक हूँ। बरखिलाफ इसकी कि काउस वजीर को बादशाह के एक आला मुलाजिम से ज़्यादा हैसियत देने पर आमादा नजर नहीं आता। अब ओहदेदारों का इंतखाब कैसे होना चाहिए? सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए लायक और काबिल ओहदेदार ज़रूरी हैं। निज़ामुल मलिक इस अमर से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है कि बादशाह कितना ही लायक और हमदर्द क्यों ना हो, लेकिन अम्माले हुकूमत ना अहल, लालची और बेपरवाह हों तो सल्तनत का ज़वाल यकीनी हो जाता है। बरखिलाफ इसके बादशाह नाअहल और बेराहरो ही क्यों ना हो, लेकिन कारकुनान सल्तनत लायक और फर्ज शनास हों तो अवाम की किस्मत बदल जाती है। वो कहता है कि अक्लमंदों का कौल है कि लायक मुलाजिम और कारामंद गुलाम अपने बेटों से भी ज़्यादा मुफीद होते हैं। वो ओहदेदारों के तकर्रुर में चंद उसूलों को पेश नज़र रखने की हिदायत करता है ताकि कारोबारी ममलिकत में किसी किस्म का खलल वाक़ ना हो। वो असूल ये हैं: अव्वल ये कि बादशाह अपने ख़ानदान में से किसी शख्स को भी आला ओहदे पर फाइज ना करे। इससे निज़ामुल मलिक का मकसद शाही ख़ानदान के अफराद को बगावत करने का मौका हासिल करने से रोकना है। तारीख में ऐसे वाक़यात कामयाब नहीं हैं जिनमें आला ओहदों पर फाइज शाही ख़ानदान के अफराद ने बादशाह के खिलाफ बगावत करके उसको तख्त ताज से महरूम कर दिया। लेकिन इस पॉलिसी में सबसे बड़ी कबाहत ये होती है कि शाही ख़ानदान के अफराद असूल जहाँ बानी से बिल्कुल नाबल्द रह जाते हैं, और जब उनकी बादशाह बनने की बारी आती है तो अमली तजर्बा ना होने के बायस उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। सुलेमान आज़म के बाद उस्मानियों की कमज़ोरी का सबसे बड़ा सबब यही था।
دوم یہ کہ ایک شخص کو ایک سے زیادہ عہدوں پر فائز نہ کیا جائے، اس سے ایک طرف سرکشی کے مواقع کی روک تھام ہوتی ہے تو دوسری طرف کارکردگی پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس طرح سے توسیع عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوم یہ ہے کہ کفار و ملحدین میں سے کسی کو حکومت کے کسی عہدے پر مقرر نہ کیا جائے۔ نظام الملک اس کی وجہ یہ بتلاتا ہے کہ محصولات کی وصولی میں اسلامی جذبہ اور رحم دو ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر کوئی حکومت پھل پھول نہیں سکتی۔ اگر ان کاموں پر غیر مسلموں یا ملحدوں کو مقرر کیا گیا جن میں نہ تو جوش اسلام ہوتا ہے اور نہ ہی جذبہ رحم پایا جاتا ہے تو وہ سلطنت کی تباہی و بربادی کا باعث ہوں گے۔ نظام الملک سیاست نامہ کے 50 ابواب میں سے 6 باب ان کفار و ملحدین کے بیان پر وقف کرتا ہے۔ وہ ملک شاہ کو یاد دلاتا ہے کہ اس کے والد الپ ارسلان نے کبھی یہود و نصارہ گبر و کرامتا کو سرکاری ملازمت میں نہیں رکھا۔ وہ مختلف مذہبوں اور فرقوں کے عقائد سے ایک طویل بحث کرتا ہے اور ان کے غیر اسلامی ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چہارم یہ کہ بادشاہ اعلیٰ عہدیداروں کو اپنا مصاحب نہ بنائے۔ اس سے غالباً اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ عہدیداروں کے دل سے بادشاہ کا خوف اور روب نہ نکل جائے۔ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے دربار توسی شاہی دربار کے بارے میں بھی اظہار خیال کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ دربار صحیح بنیادوں پر قائم ہو اور اس میں چند اصلاحات کی جائے۔ وہ درباری رسوم اور جشنوں کو قائم رکھنا چاہتا ہے لیکن بادشاہ کو خوشی کے موقع پر غریبوں کی خبرگیری کرنے اور ان میں کھانا تقسیم کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ دربار میں مسخروں اور بھانڈوں کی جگہ لائق اور قابل لوگ ہی شریک کیے جائیں اور بادشاہ انہی لوگوں سے امور مملکت میں مشورہ لے۔ وہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک پر بہت زور دیتا ہے۔ اب محکمہ قضا جہاں تک قوانین مملکت کا تعلق ہے، نظام الملک کی واضح رائے ہے کہ حتی الامکان شرعی احکامات کی سختی سے پابندی کی جائے۔ جس معاملے میں شرع خاموش ہو وہاں بادشاہ کو قانون سازی کا حق دیتا ہے، لیکن ماہرین کے مشورے کے بغیر کسی قانون کو جاری کرنے سے منع کرتا ہے۔ ان ماہرین قانون یعنی فقہا کے متعلق وہ تاکید کرتا ہے کہ بادشاہ انہی میں سے اپنا مصاحب مقرر کرے، ان کی ضروریات زندگی کا کفیل ہو اور ان کی عزت و احترام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے۔ نظام الملک کا کہنا ہے کہ فصل خصومات کا کام نہایت اہم اور بے حد مشکل ہے، اس لیے اس زبردست کام کے لیے لوگوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے تاکہ صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہی اس کام پر مامور ہو سکیں جن کی دیانت اور غیر جانبداری شک و شبہ سے بالاتر ہو۔ توسی اس بات پر بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ مقدمات کے صحیح فیصلے ہوں اور کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور نہ اس کی حق تلفی کی جائے۔ اس لیے وہ ماتحت عدالتوں کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کرنے کا حق دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی وقت کی تنگی کے باعث قاضی مقدمات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ نہیں لے سکتے اور عجلت میں غلط فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، اور کبھی رشوت یا طرفداری کے باعث قصداً مظلوموں کے حق نہیں دلائے جاتے۔ اس لیے ایسے فیصلوں کے خلاف اپیل کرنے کا حق دیا جانا بے حد ضروری ہے۔ وہ عدل و انصاف کو بادشاہ کا اہم ترین فریضہ بتلاتا ہے جس کے قیام کے لیے وہ بادشاہ کو ذاتی طور پر ذمہ دار قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ کسی بے گناہ کی خون ریزی کسی حالت میں بھی نہیں کی جانی چاہیے اور نہ کسی قاتل کو کسی صورت میں معافی کرنا چاہیے۔ غالباً وہ قتل کے مقدمات کی آخری سماعت بادشاہ کو کرنے کا مشورہ دیتا ہے، قطع نظر اس کے کہ عدالتوں نے قاتل کو قصاص میں قتل کیے جانے کی سزا سنا دی ہو یا اسے بری کر دیا ہو۔ جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ توسی ایک شخص کو ایک سے زیادہ عہدے دیے جانے کے خلاف ہے، اس لیے وہ عدلیہ کو انتظامیہ سے بالکل آزاد دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اسے اس امر کا احساس ہے کہ عدالتوں کے فیصلے انتظامیہ کے تعاون کے بغیر جاری نہیں کیے جا سکتے، اسی لیے وہ دونوں محکموں میں تعاون اور ربط قائم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیتا ہے۔ اب محکمہ مال نظام الملک چاہتا ہے کہ عوام پر ٹیکس کا بار بہت کم پڑے اور ٹیکس کی شرح کا ہر شخص کو علم ہو جائے تاکہ اس سے زیادہ وصول نہ کیا جائے۔ شرعی محاصل ہی بادشاہ کو حتی الامکان وصول کرنے چاہیے اور خلاف شرع ٹیکس عائد کرنے سے احتراز لازم ہے۔ محصلین پر کڑی نظر رکھنے کی وہ سخت تاکید کرتا ہے تاکہ وہ واجبی ٹیکس سے ایک پیسہ بھی زیادہ وصول نہ کر سکیں۔ کسانوں اور محصول ادا کرنے والوں کو عام اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بلا روک ٹوک بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر محکمہ مال کے کارکنوں کی زیادتی کے خلاف شکایت کر سکیں۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ محسنین کے ذہن نشین کرا دے کہ وہ ان کا بادشاہ خدمت خلق ہی کے لیے اپنے اپنے عہدوں پر فائز ہیں۔ وہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ عمال محکمہ مال عوام کی خیرخواہی کے خلاف کام کریں تو انہیں بلا تعمل برطرف کر دینا چاہیے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ عملے کو 3 سال سے زائد ایک مقام پر نہ رہنے دینا چاہیے تاکہ وہ خود کو بادشاہ کی سزا سے محفوظ نہ سمجھنے لگیں اور خود مختاری اختیار نہ کر لیں۔ یہ مشورے آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے آج سے 900 برس پہلے تھے۔ محکمہ دفاع چونکہ سلطنت کا استحکام وفادار فوجی کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے نظام نے بادشاہ کو ایسے مشورے دیے جن کے ذریعے سے ہر قسم کی فوجی بغاوتوں کا انسداد کیا جا سکے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ فوج میں مختلف قوم و نسل کے لوگ شامل کیے جائیں تاکہ بادشاہ کے خلاف سازش کرنے کا امکان باقی نہ رہے۔
اس طریقہ کار سے نہ صرف فوجی وفاداری یقینی ہو جائے گی بلکہ ان کی کارکردگی پر بھی خوشگوار اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ وہ بادشاہ پر زور دیتا ہے کہ فوج کی تنخواہیں معقول ہوں اور وقت پر پابندی کے ساتھ دی جائیں تاکہ ان میں بے اطمینانی اور بے چینی راہ نہ پائے۔ سفیر کے متعلق نظام الملک کے نظریات نہایت جدید ہیں۔ بقول شیروانی صاحب کے جب ہم سفارت کے متعلق توسی کے نظریات پڑھتے ہیں تو ان کو زمانہ حال کے عین مطابق دیکھ کر انگشت بندنداں رہ جاتے ہیں۔ وہ اس طرح لکھتا ہے کہ جیسے وہ 20ویں صدی میں کسی مغربی ملک کے متعلق لکھ رہا ہو۔ نظام الملک کے نزدیک سفراء کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت کے پیغامات اس ملک کی حکومت تک پہنچا دے جہاں وہ متعین ہے، بلکہ اس ملک کے متعلق تمام جغرافیائی، سیاسی اور اقتصادی معلومات کا جمع کرنا بھی ان کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ سفیر کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس ملک میں وہ مقرر ہے اس میں کہاں کہاں سڑکیں، راستے، وادیاں اور نہریں ہیں اور ان کی حالت کیسی ہے اور وہ فوج کے گزرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں یا نہیں، آس پاس کے کن علاقوں سے خوراک فراہم کی جا سکتی ہے۔ سفیر کو بادشاہ کی حیثیت اور اس کے اقتدار کے متعلق بھی مفصل معلومات فراہم کر لینی چاہیے۔ وزیر کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ وہ دیانتدار ہے یا نہیں۔ اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی فوجی طاقت کیسی ہے اور فوج کن کن اسلحات سے لیس ہے۔ پھر فوجیوں کے حوصلے اور حکومت کے متعلق ان کے خیالات بھی معلوم کرنے چاہیے اور فوجیوں کے تجربے کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ فوجی طاقت کے علاوہ اقتصادی حالات اور باشندگان ملک کی مالی حالت کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ نظام الملک سفراء کا یہ بھی فرض سمجھتا ہے کہ وہ ضلع دار مردم شماری سے بھی واقفیت حاصل کریں۔ یہ تمام معلومات کیوں فراہم کرنی چاہیے؟ نظام الملک نہایت واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ سفیروں کو ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب کبھی ان کے وطن کو اس ملک پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ تمام جنگی معلومات پہلے ہی سے جمع رہیں۔ اب جاسوس ان خارجی جاسوسوں یعنی سفیروں کے علاوہ اندرون ملک میں جاسوسوں اور مخبروں کے تقرر پر بھی نظام الملک بہت زیادہ زور بیان صرف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کامیاب ترین حکمران وہ ہے جسے مملکت کے دور دراز علاقوں کی معمولی سے معمولی بات کی بھی خبر ہو تاکہ ہر قسم کی بدنظمی پر اس کے بڑھنے سے پہلے ہی قابو پا لیا جائے اور باغیوں کا علم بغاوت بلند کرنے سے پہلے ہی کلا کما کر دیا جائے۔ یہ چیز بغیر جاسوسوں کا جال بچھائے حاصل ہونی ممکن نہیں ہے۔ جاسوسی کے متعلق اس نے سیاست نامہ میں ایک علیحدہ باب مخصوص کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو چاہیے کہ ان جاسوسوں کے ذریعے عمال حکومت کی کارکردگی نیز ان کے عزائم کے متعلق خبر رکھے اور وہ ہر محکمے کے لیے ایک ایک جاسوس کے مقرر کرنے کا مشورہ دیتا ہے، بلکہ ہر بااعتبار عہدیدار کے لیے بھی ایک جاسوس کے تقرر کی ضرورت بتلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ جب کسی افسر کو مقرر کرے تو اس کے ساتھ ہی ایک اور شخص کو معین کرے جس کا علم پہلے کو نہ ہو تاکہ یہ خفیہ طور پر اس افسر کی حرکات و سکنات کی نگرانی کرتا رہے کہ وہ اپنے فرائض مفروضہ کس طرح انجام دیتا ہے۔ نظام الملک صرف جاسوسی نظام کے قیام کی اہمیت بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس کے متعلق نہایت واضح اور کارآمد اصول بھی بیان کرتا ہے کہ ان جاسوسوں کو سوداگروں، مسافروں اور درویشوں کے بھیس میں ادھر ادھر گھومتے رہنا چاہیے تاکہ وہ تمام حالات کو اطمینان کے ساتھ قریب سے دیکھ سکیں۔ وہ جاسوسوں کو یہ بھی مشورہ دیتا ہے کہ وہ گھومتے رہیں، ملک کے مختلف صوبوں کا دورہ کرتے رہیں، ایک جگہ نہ ٹھہریں۔ وہ جاسوسوں کے فرائض میں یہ بھی شامل کرتا ہے کہ وہ ہمسایہ ممالک کی اندرونی حالات کا بھی سراغ لگائیں۔ عورت اور سیاست نظام الملک عورتوں کے بارے میں قدیم خیالات کا حامی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جن سے لطیف سیاست کی گتھیوں کو سلجھانے سے قاصر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ضعیف العقل بنایا ہے۔ اسی لیے بادشاہ کو مشورہ دیتا ہے کہ عورتوں کو سیاست میں دخل نہ دینے دیں۔ وہ ان نقصانات کو گنواتا ہے جو عورتوں کے دخل کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ غالباً نظام الملک ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے خائف تھا اور اسے اس بات کا اندیشہ ضرور رہا ہوگا کہ ایک نہ ایک دن سلجوقی خاندان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور ہوا بھی یہی۔ نظام الملک کی معزولی اور قتل کے بعد ایسی ابتری پھیلی کہ اس نے اس خاندان کو تباہ کر کے ہی چھوڑا۔ ممکن ہے کہ عورتوں کی بابت توسی کے ان خیالات سے مغرب زدہ افراد کو اختلاف ہو، لیکن یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ مشرقی ممالک میں عورتوں نے جب بھی حکومت کے معاملات میں دخل دینا شروع کیا وہ سلطنت کے زوال کا باعث بنی۔